قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے. بڑی تختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا. قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے. حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری. لاج رکھی عثمان نے، لاج رکھی اپنی پسند کی. جب تک جیتے رہے فیاضی کا دریا بھی بہتا رہا، سخاوت کا سمندر بھی موج زن رہا. اور پھر آخری وقت عثمان نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا. قرآن نے عثمان کو تنہا نہیں رہنے دیا. شہداء کی صف میں صرف عثمان منفرد مظلوم ہے کہ جس نے قرآن کے دامن میں آخری سانس لیے. 40 دنوں کے محاصرے میں جب سبائی ایجنٹ یہودی گنڈے جو کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے کہ ہم جماعت اسلامی ہیں، کہلاتے تو اپنے آپ کو اسلامی تھے، قرآن بھی ان کے ہاتھ میں تھے، داڑیاں بھی تھیں، لیکن عثمان کو خائن کہتے تھے، عثمان کو اقربا پرور کہتے تھے، عثمان پر الزام تراشیاں کرتے تھے. ان سیاسی گنڈوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا. 40 دن تک عثمان پر آب و دانہ بند رکھا. پھر 40 دنوں کے بعد عثمان مظلوم پر یلغار کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان اب آپ کی مظلومیت برداشت نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ہم آپ کی حکم عدولی بھی نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان غنڈوں کو ٹھکانے لگا دیں. یہ مٹھی بر شر پسند ہیں، تخریب کار ہیں، اجازت دیجئے. عثمان سب کچھ سننے کے بعد فرماتے ہیں علی میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میری وجہ سے خون ریزی ہو اور مدینے کی گلیاں انسان کے خون سے سرخ ہو جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین کتنے دنوں سے آپ کو بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے. عثمان فرماتے ہیں علی بھائی آج تو پیاسا نہیں ہوں، آج تو سارے دکھ دور ہو گئے. آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے غنودگی کی کیفیت تھی، بے خودی کا عالم تھا. خواب میں رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے ملے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک چن لو. ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو، وہ ہلاک ہو جائیں، زمین پھٹے گی اور غرق ہو جائیں. اور دوسرا راستہ ہے صبر والا، دوسرا راستہ ہے صبر والا. پہلا راستہ ہے جذبات والا اور دوسرا راستہ ہے صبر والا. تو اگر صبر کرو، روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، افطاری ہمارے ہاں عالم برزخ میں آ کے کرنا. حضرت عثمان نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے کہہ دیا ہے حضور میں دوسرا راستہ پسند کرتا ہوں، صبر کروں گا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر کے مرحلے میں کامیاب کر دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا. حضرت عثمان فرمانے لگے میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کا ہاتھ رکھا، ساری پیاس دور ہو گئی. میں اب تک دل کی گہرائیوں میں حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں.
فرمانے لگے علی میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہونے والی ہے، نظام کائنات درہم برہم ہو سکتا ہے، میرے آقا کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا۔ صبر کروں گا، آپ بھی صبر کیجئے۔ نماز عصر پڑھی، لباس بدلا، قرآن کو سامنے کھول کر بیٹھ گئے۔ بڑی تختی والا قرآن کریم تھا، چمڑے کے اوراق پہ لکھا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ پہلے پارے کی آخری آیتیں تلاوت ہو رہی تھی کہ قاتل دیوار پھاند کر اندر آ گئے۔ حضرت عثمان کے سینے میں انہوں نے سلاخیں اتاری، داڑھی مبارک کو پکڑ کر نوچا، سینے میں سلاخیں اتاری، گھائل ہو کر حضرت عثمان کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا، قرآن نے اپنے ورقوں میں محفوظ کر لیا۔ قرآن کے ورقے خون عثمان سے رنگین ہو گئے، اور پھر جب گھائل ہو کر گرے تو عثمان قرآن ہی کے دامن میں جا گرے۔ عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے لگا کر یاری پکی کر لی نا۔ حشر کے میدان میں شہداء جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی ریت کے ذرے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خنجر دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی خون گریبان دے گا، تیر و کمان دے گا۔ عثمان وہ مظلوم ہے، اس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ عثمان نے جان دے دی لیکن قرآن کا دامن نہ چھوڑا۔ اطعام الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، تین چیزیں عثمان نے بیان کی۔ فقام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا عثمان، حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا عثمان آپ نے سچ کہا ہے۔ پھر اپنے قائد کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا وحبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے محبوب مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی نگاہوں سے اپنے پیارے علی کو دیکھا، فرمایا علی بیان کرو تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم فی الصیف، مہمان کی خدمت کرنا بھی بہت پسند ہے، راہ حق میں تلوار چلانا بھی بہت پسند ہے، اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، مہمان آ جائے میرے گھر میں تو جی چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہو دسترخوان پہ رکھ دوں، میدان کارزار میں جی چاہتا ہے کہ کفر کی صفیں الٹ کے رکھ دوں، اور شدید گرمی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنا بھی میری چوائس ہے اور میرا ذوق ہے۔ علی کے روزے کھجور کا دانہ پانی پی کر سحری کر لی، اور پھر نان جمی سے افطاری کر لی۔ ہماری سحریاں اور ہماری افطاریاں، اللہ اکبر، سحری اتنی بھرپور کہ افطاری تک کھانے کو کچھ جی نہ چاہے، پھر افطاری اتنی بھرپور کہ سحری تک کچھ طلب ہی نہ رہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ رمضان تو آتا ہے روحانیت کی تعمیر کے لیے کہ ذرا باڈی کلوز ہو جائے، روح میں طاقت آ جائے۔ ہم رمضان میں بھی جسم کو پالتے ہیں، باڈی پلتی ہے ہماری، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا یاد